کل رات سے سوشل میڈیا پہ آفتاب اقبال صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 100 بڑی کھچوں میں سے ایک کھچ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں. کہ ایک استاد شخصیت کے متعلق آپ کھچ جیسے الفاظ کا استعمال کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ تنقید یا حیرت ہمیں اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ قاسم علی شاہ پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے. حیرت اور مطلب آپ کہہ لیجئے کہ ہم ورطہ حیرت میں اس وقت جانا چاہیے کہ یار یہ استعمال کون کر رہا ہے, یہ لفظ کون استعمال کر رہا ہے. ہم لوگ ان کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاس نالج بے شمار ہے, گفتگو کی ملکہ ان کے پاس ہے, کیا کمال گفتگو کرتے ہیں, کیا آداب ہے ان کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے, کسی شخص پر تنقید کرنے کے. لیکن انتہائی زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اصول تنقید ایک بندے کو نہیں آتا. وہ شخصیت جو کہ صحافیوں کے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں, اگر ان کی جانب سے کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا تو آپ ذرا خود اس بات کا اندازہ کریں کہ باقی جو عام گلی محلوں پر بیٹھنے والے خان صاحب کے سپورٹرز ہیں ان سے ہم پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے. السلام علیکم, نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین, سوشل میڈیا پہ قاسم علی شاہ صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کو کافی ٹرول کیا جا رہا ہے اور کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب سے انہوں نے ایک متنازع بیان دیا ہے, اپنی رائے دی ہے کہ شہباز شریف جو تھے ان کو کافی سنجیدہ دیکھا ہے ملکی حالات کو لے کر. کل رات سے سوشل میڈیا پہ آفتاب اقبال صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 100 بڑی کھچوں میں سے ایک کھچ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر چیمہ صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایک موٹیویشنل اسپیکر جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا کیسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیمہ صاحب, مجھے بتائیے گا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب, ہر شخص ان سے جو ہے نا واقف ہے کیونکہ ان کی کافی اسپیچ جو ہے ہر بندہ سنتا ہے. کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, آفتاب اقبال صاحب جو اپنے شو میں کہہ رہے ہیں ان کے لیے یعنی کہ اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے فالوور ہیں, ان کی دل آزاری ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے تھا ان کے لیے؟ سر دیکھیں, اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ ایک استاد شخصیت کے متعلق آپ کھچ جیسے الفاظ کا استعمال کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ تنقید یا حیرت ہمیں اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ قاسم علی شاہ پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے. حیرت اور مطلب آپ کہہ لیجئے کہ ہم ورطہ حیرت میں اس وقت جانا چاہیے کہ یار یہ استعمال کون کر رہا ہے, یہ لفظ کون استعمال کر رہا ہے. یعنی وہ شخصیت کہ جس کو بے شمار لوگ دیکھتے ہیں, ان کی کسوٹی بے شمار لوگ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں, چاہے وہ بزرگ ہوں یا خواتین ہوں جو گھریلو معاملات کے اندر مصروف رہتی ہیں, پھر وہ رات کو ایزی ہو کر ذرا ان کا پروگرام دیکھتی ہیں. ہم لوگ ان کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاس نالج بے شمار ہے, گفتگو کی ملکہ ان کے پاس ہے, کیا کمال گفتگو کرتے ہیں, کیا آداب ہے ان کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے, کسی شخص پر تنقید کرنے کے. لیکن انتہائی زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اصول تنقید ایک بندے کو نہیں آتا. یعنی وہ شخصیت جو کہ دنیا کو سکھا رہا ہے کہ تنقید کس طرح سے کرنی ہے, تعریف کس طرح سے کرنی ہے, کسی شخص کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے, پولیٹیکل بیٹ میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے, پولیٹیکل بیٹ میں کام کرنے کے لیے کیا تاریخ ہوتی ہے, کہ کرائم بیٹ میں کس طرح سے کام کرنا ہے, کرائم بیٹ کے کیا خد و خال ہوتے ہیں, کس طرح سے کون کون سی جو دفعات کا اندراج ہوتا ہے. وہ شخصیت جو کہ صحافیوں کے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں, اگر ان کی جانب سے کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا تو آپ ذرا خود اس بات کا اندازہ کریں کہ باقی جو عام گلی محلوں پر بیٹھنے والے خان صاحب کے سپورٹرز ہیں ان سے ہم پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بازاری گفتگو تھی جو تھڑوں پہ بیٹھ کے لوگ, جیسے تھڑوں کی سیاست ہوتی ہے وہاں ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, پھر جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے نا تو پھر ہم پر خاص طور پہ مجھ پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی آپ نون لیگ کے صحافی ہیں اور آپ اس طرح سے دیگر جو بھی اس موضوع پر تنقید کرتے ہیں. یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے اور اس دور کے اندر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ جس اسٹریٹجی کا استعمال کرتی ہے, شاید تھوڑی سی جھلک اس وقت ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ نے یا دیگر لوگوں نے بھی دیکھی ہو کہ وہ تمام تر کریڈیبل جرنلسٹ, یعنی مثال کے طور پر آپ عمران ریاض خان صاحب کو دیکھ لیں, آپ آفتاب اقبال صاحب کو دیکھ لیں, اور بھی بے شمار یوٹیوب پر آنے والے صحافی جتنے بھی ہیں ان کی آپ گفتگو کو سن لیں, تو وہ شخصیت جو کہ آج سے 2 ہفتے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو اس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے قاسم علی شاہ صاحب کے کہ وہ ایک استاد ہیں, ان کی بات کو مانا جاتا تھا. یہ تمام تر صحافی, یہ تمام تر یوٹیوبرز جو اس وقت ان پر تنقید کر رہے ہیں, نہ صرف تنقید کر رہے ہیں بلکہ کڑی تنقید کر رہے ہیں, ان لوگوں کو آج سے 2 ہفتے پیچھے اگر آپ لے جائیں تو 2 ہفتے پہلے
ان کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی انویٹیشن آ جاتا تو انہوں نے یقیناً وہاں پر جا کر یہ کہنا تھا کہ ہم شاہ صاحب کے کلپس سنتے رہے ہیں, شاہ صاحب کو استاد مان. یعنی کہ یہ جو تمام ہو رہا ہے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, یہ صرف عمران خان صاحب کی محبت میں اندھے ہو کر ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. نہیں, اس پر بھی میں تھوڑا سا نا سٹینس رکھتا ہوں اپنا. اگر خان صاحب کی بجائے میاں عبداللہ کے نام پر ویوز آ رہے ہوتے اور ڈالرز مل رہے ہوتے تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ تمام تر یوٹیوب پر بیٹھنے والے تمام تر صحافی جو ہیں, انکلوڈنگ وہ شخصیت جن کا آپ نے اس پروگرام کے انٹرو میں ذکر کیا, یہ تمام تر لوگ آپ کے نام پر بھی, چاہے آپ کو کریٹیسائز کر ہی ان کو ڈالرز مل رہے ہوں, ویوز مل رہے ہوں, تو یہ اس نام پر بھی لیں گے. خان صاحب ان کے لیے وقتی طور پر وہ کھلونا ہے جو ان کو ویوز دے رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ قاسم علی شاہ صاحب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بہت سے لوگ ان سے انسپائر ہوئے ہیں, اور ان کے لیے اس طرح کی تنقید کرنا جس کی وجہ سے, اور سب سے بڑی بات یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے شہباز شریف کو پاکستان کے لیے فکر مند دیکھا, اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلتا ہے جس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, اس پر نا میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا اپنے چینل پر, اور یہ بیان آپ کہہ لیجئے کہ آدھا پہنچایا گیا عوام تک. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں, جس وقت وہ عمران خان سے ملاقات کر چکے, شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے, پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر چکے, اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پرویز الہی صاحب کو ریجڈ دیکھا, یعنی وہ اپنے فیصلوں میں اور اپنے اصولوں پر بڑے ریجڈ میں نے ان کو دیکھا. شہباز شریف صاحب کو میں نے ملک کے لیے فکر مند دیکھا. جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ کلیئر اور بہت زیادہ اپنے فیصلوں پر اور اپنے فیصلے کر لینے کے بعد ان پر اڑ جانے والی جو شخصیت ہے وہ میں نے دیکھا عمران خان کو. اب یہ ان کا بیان تھا جس کو انتہائی زیادہ تروڑ مروڑ کر بیان کیا گیا, اور اس کو صرف شہباز شریف کی جانب موڑ دیا گیا, اور پھر اس کے بعد کہا گیا جی کہ پرویز الہی صاحب کے پاس جا کر جس وقت قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے تو انہوں نے عمران خان پر ایک نجی نوعیت کا ٹیگ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. دیکھیں, اور اسی طرح سے جو پہلا پروگرام تھا قاسم علی شاہ کا جس میں عمران خان کے پاس وہ بیٹھے تھے, اس میں جی انہوں نے ٹکٹ مانگ لی. وہ بارہا اپنے بات کے انٹرویوز میں کہتے رہے کہ بھائی اگر ٹکٹ مانگنے سے مراد آپ لوگ یہ لے رہے ہیں, سیاست میں آنے سے مراد آپ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ میں ایم این اے ایم پی کے لیے کسی جگہ پر آپ لوگوں کو جدوجہد کرتا نظر آؤں گا, تو میں سیاست میں نہیں آ رہا. مطلب یہ تھا کہ وہ وقتی طور پر جو انہوں نے سوال کیا وہ کسی اور پیرائے میں سوال کیا گیا تھا, اور اگر وہ ان فیوچر سیاست میں آتے ہیں تو وہ کم از کم ایم این اے ایم پی اے کی حیثیت سے سیاست میں نہیں آنے جا رہے, بلکہ ان کا کچھ اور ویژن ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں, سیاست کی کس مقصد کے لیے جاتی ہے میاں صاحب, آپ مجھے خود بتائیں. سیاست اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ عام عوام کی خدمت کی جائے, یا پھر صحافی جو ہیں وہ اٹھ جائیں, سوشل ورکرز اٹھ جائیں, یا پھر ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ اٹھ جائیں, اپنے اپنے صحافت اپنے جو دھڑے ہیں وہ بنا لیں, صحافی لوگ اپنا دھڑا بنا لیں, ڈاکٹرز اپنا دھڑا بنا لیں, اور سب اپنے اپنے محاذ پر خدمت کرتے رہیں. ان سب کو جمع کیا جاتا ہے کسی ایک مقام پر, چاہے وہ پریزیڈنٹ کی حکومت ہو, چاہے وہ کسی ملک میں ڈیموکریسی چل رہی ہو, چاہے کسی ملک میں کوئی اور نظام حکومت جو ہے اس کا اطلاق ہوا ہو. تو کسی بھی قسم کے نظام حکومت میں حکومت جو ہے وہ کامن لفظ ہے, اور سرکار کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص حکومت میں آنے کا اعلان کر دیتا ہے, اگر کوئی شخص سیاست میں آنے کا اعلان کر دیتا ہے, اس کو اس طرح کا اگر ویلکم کیا جائے گا, اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایک ایسا غلاظت سے لتھڑا ہوا کوٹھا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شخص اگر آئے گا تو اس کے کپڑے تو گندے ہوں گے ہی ہوں گے, اور چاہے وہ قاسم علی شاہ صاحب جیسا سفید چولا پہننے والا شخص ہی کیوں نہ ہو, اس کو بھی اتنا کیچڑ اس پر اچھالا جائے گا کہ کالے کر دیے جائیں گے اس کے کپڑے بھی. سوشل میڈیا پہ کچھ دن سے جب سے یہ بیان ہے اس کے بعد ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب جب وہاں گئے تو ان کو ایک بک گفٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کو سونگھتے رہیے گا, اور بڑی قیاسرائیاں کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی پوائزن تھا, کوئی زہر تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ کر رہی ہے, یا کوئی اور قوت ہے جو ہمارے ان استاذہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں, یہ نا خام خواہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے, اگین وہی یوٹیوبرز والی بات ہے. اب یہ بات بھی کہی گئی کہ انہوں نے خان صاحب کے سامنے موجود ایک ٹیشو پیپر تھا, اس میں سے انہوں نے ایک ٹیشو اٹھایا اور اٹھا کر انہوں نے جیب میں ڈال لیا, اور وہ کیا تھا مطلب اب آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ انہوں نے کالے رنگ کے بوٹی کیوں پہنے ہوئے تھے, ٹائی جو تھی وہ اس کو جو نوٹ لگائی ہوئی تھی وہ ایک مخصوص قسم کی, تنقید کرنی ہے کسی بھی طریقے سے, ان پہ تنقید کرنی ہے, وہ بات کو اس طرح سے الجھانا ہے. اگین وہی جو بات تھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ یہ 5th جنریشن وار ہے.
اس کے اندر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے کوئی ایک بیانیہ مختص کیا جاتا ہے. اس مختص کیے ہوئے بیانیے کو ایک ایجنڈا سیٹنگ کی ایک تھیوری ہے میس کمیونیکیشن کی, اس کے مطابق اتنا زیادہ اس کو ہیمر کیا جاتا ہے اس چیز کو مختلف چیزوں سے. مثال کے طور پہ قاسم علی شاہ کو ڈی فیم کرنا ہے, یہ مقصد ہو گیا. اب اس مقصد کو فلفل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی انہوں نے ٹیشو اٹھایا, اس کے اندر کوئی جادو ہو سکتا تھا, انہوں نے کتاب سونگنے کا کہا, اس کے اندر کوئی جادو ہو سکتا تھا. کبھی قاسم علی شاہ صاحب جو ہے وہ صوفے کی آخری نکڑ پر چلے جاتے تھے, کبھی وہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے, کبھی وہ ہاتھ جوڑ لیتے تھے, کبھی وہ ایک اس طرح سے کر لیتے تھے اور یوں بیٹھ جاتے تھے. تو یہ کیا ہے, یہ مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک انٹرویو ہے, اس انٹرویو کا جو مواد ہے, جو کانٹینٹ ہے, جو سوال ہے, اس سوال کا جو جواب ہے, اس پر تنقید کریں یار, اس پر ڈسکشن کریں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ ابھی بھی ایک پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ لکیر دی فقیر ہے, یعنی کہ اگر کسی بندے کو ڈی فیم کرنا ہے تو اس کو کامیاب کرنے میں ہماری عوام پورا ساتھ دیتی ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. ہم معذرت کے ساتھ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ ٹرک کی جو بتی ہے اس بتی کا کردار خان صاحب ادا کر لیں, یا آنے والے وقتوں میں کوئی نیا مہرہ آ جائے وہ کر لے, یا اس سے پہلے نواز شریف اور اس سے پہلے جتنی بھی پاکستان کی 70-72 سالہ جو 75 سالہ تاریخ ہے سیاسی, اس میں مختلف بتیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں, لیکن ٹرک ایک ہی رہا ہے اور ٹرک چلانے والے ایک ہی رہے ہیں. وہ بتی تبدیل ہوتی رہی ہے اور اس بتی کے پیچھے عوام لگی ہوئی ہے. مجھے بتائیے گا کہ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ آپ کا استاد ہے, استاد کی عزت کرنا جو ہے نا وہ والدین کی عزت کرنے کے برابر ہے, اور یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ اپنے آنے والی جنریشن کو کہ آپ اساتذہ کو اس طرح ذلیل کریں؟ سر دیکھیں, اساتذہ کرام ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ڈائریکٹ, یہ ایک واحد پروفیشن ہے دنیا کا کہ جس کا واحد جو کنیکشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. تو یہ اور میں اگین یہ اس بات کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ میرا یہ ذاتی طور پر ہی خیال ہے اور میرا اس چیز پر ایمان ہے کہ میں اگر اس جگہ پر بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ میرا نالج نہیں ہے, اس کی وجہ میرا تجربہ نہیں ہے, اس کی وجہ میری کوئی مہارت کو گفتگو کی یہ بالکل نہیں ہے, یا اس کی وجہ آپ جیسے اچھے دوستوں کا ساتھ یہ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں, ان کا جوتا اٹھاتے رہے ہیں, جوتا اتارتے تھے جب وہ جوتا سیدھا کرتے تھے, لوٹے اٹھا اٹھا کے ان کے پیچھے پھرتے رہے. تو استاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا احترام کرنے سے ہی آپ کو فیض مل جاتا ہے. تو یہ باتیں ظاہر ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہمیں بتاتے رہے ہیں. یہ بات ویسے ہی ایک ایسی اخلاقی ہے جو کہ ہر ذی شعور آدمی کی جبلت میں شامل ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ اس شخصیت کے خلاف اس نوعیت کے یا اس پرٹیکولر لائن سے نیچے گر کے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پہ اوپر جو ہے نا نون لیگی ہونے کا الزام لگ جائے. اور ناظرین, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے, آپ کا اپنا ضمیر ہے, آپ جس کو مرضی ووٹ دیں, لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے اساتذہ کی عزت کریں, اور جو انسان جس مرتبے میں فائز ہوتا ہے اس کو اپنا مرال قائم رکھنا چاہیے تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے اس سے انسپائر ہو, نہ کہ اس سے اخلاقیات سے گری باتیں جو ہے وہ اختیار کرے. اور بڑا مذمت کی جا رہی ہے آفتاب اقبال کے اس شو کے بعد کافی جماعتوں کی طرف سے بھی کہ قاسم علی شاہ صاحب کے لیے ان کو اس طرح کی الفاظ نہیں کرنے چاہیے تھے اور اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.